نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک ایسی چادر پہ جس پہ کچھ نقش و نگار تھے، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اس چادر کو تبدیل کرانے کا حکم فرمایا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس چادر کے نقش و نگار میں جو کچھ بیل بوٹے تھے، اس میں پھل پھول کی تصویریں، وہ غافل کرنے والی تھی۔ تو آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ اس سے میں کہیں غافل نہ ہو جاؤں، دنیا کے کسی خیال میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ گویا ان چند لمحوں کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد جو میری زبان پہ رہتی ہے، دل پہ رہتی ہے، اس میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ یہ ہے احساس محبت کا، تعلق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ایسی ہستی کا کہ جن کے ساتھ اللہ کا تعلق اتنا مضبوط ہے جتنا کسی کے ساتھ نہیں۔ تو دنیا کی جائز لذت بھی اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل کرنے والی ہو تو اس سے بھی آپ کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی ان رنگینیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ہمیں وقتی طور پر غافل کریں، بلکہ اس کا اثر دور رس بھی ہو، بلکہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیں، اللہ کی ناراضی اور اس کے غصے کا سبب بنے، گناہوں میں مبتلا کر کے ہمیں ہماری منزل سے دور کر دیں۔ اور ہم ایسی لذتوں کو بھی حاصل کرنے سے نہیں چوکتے، بلکہ ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہیں، ایسے کاموں میں ایک دوسرے کو شامل کرتے ہیں۔ اور اس کی بڑی مثال یہ میڈیا پہ چیزوں کو فارورڈ کرنا ہے کہ کوئی تصویر بھیج دی۔ تصویر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اب بھی امت میں ایک بڑا طبقہ علماء کا ڈیجیٹل تصویر کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم اس سے بھی نہیں چوکتے کہ بلا عذر بلا وجہ ایسی چیزوں کو نہ فارورڈ کریں، لیکن کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے دل کو خوش کرنا ہے، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے شادی، خوشی کے اور مواقع، حتیٰ یہ کہ ان چیزوں کو جو بچپن سے سمجھی ہوئی تھی کہ درست نہیں اور بچنا چاہیے، اس میں بھی اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ سالگرہ کا وش کرنا اب ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے، اور جو پہلے کرے وہ گویا زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، گویا ہم کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے، یا کم از کم دنیا میں الجھانے کی ایک کوشش، ایک ایسی چیز پر کہ جو ہمارا طریق نہیں ہے، جو محض دنیا داروں کا طریقہ ہے۔ مغرب اور مغرب سے متعلق لوگ کہ جن کے لیے آخرت مقصد نہیں رہی، ان کا طریق، ان کا شعار ہے، اور ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اب یہ ایسا کلچر ہے کہ پہلے تو صرف کبھی کبھی اس کا کوئی تذکرہ ہوتا تھا، اب باقاعدہ وش کیا جانا، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یاد دلانا، سالگرہ مبارک کے نعرے لگانا، اس کے لیے مختلف چیزیں بھیجنا، مختلف عنوان سے گویا وہ دن منانا۔ پھر اب گھروں میں بھی باقاعدہ چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح باقاعدہ سالگرہ منانے کا اہتمام ہونے لگا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تو خرابی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور اس کی ابتدا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ہم نے تو خالی وش کیا تھا، باقی ساری اس میں خرافات لوگوں نے خود کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتن سیئتن، کہ جو برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور پھر لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں تو وہ سب کا وبال اس کو ہوگا جس نے شروع کیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے جو ہمیں غافل کرنے والی ہوں، گو وہ جائز ہوں تب بھی۔ جائز چیزیں بھی ایک نقش و نگار پر، پھولواری پر تھوڑی نظر پڑ جائے تو یہ کون سا ایسا بڑا
کام ہے کہ جس سے پریشان ہوا جائے، لیکن ہمارے آقا اس سے ایسا پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کو فوراً تبدیل کرنے کا حکم کر رہے ہیں، اور ان کے پیروں کا حال یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں، بس صرف کچھ واہ واہ چاہیے، کچھ لوگوں کی طرف سے لائکس چاہیے، کچھ لوگوں میں یہ امیج بن جائے کہ ہمیں سب سے پہلے یاد رہتی ہے فلاں کی سالگرہ، کچھ یہ بات چل پڑے کہ ہمیں آپ کا خیال آ گیا، حالانکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اگر واقعتاً لوگ ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کر رہے ہوں، اور جب موقع ہو تو کبھی ہدیے بھی دے دیتے ہوں، پیار محبت کا اظہار خوشی غمی میں کر لیتے ہوں، اس کے لیے ہمیں یہ آرٹیفیشل نئے نئے ڈھکوسلے کرنے یا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ایک تہذیب اور ایک کلچر بنا لیں کہ باقاعدہ سالگرہوں پر ایک دوسرے کو وش کیا کریں، اور ایک ایسا ٹرینڈ بنا لیں کہ اب اس سے جان چھڑانا مشکل ہونے لگے. اب جس کی سالگرہ یاد نہ رہے وہ اس سوچ رہے دیکھو آج تو مجھے کسی نے یاد ہی نہیں کیا. اپنے اوپر خود ہی ایک مشکل ڈال لینا اور عجیب انداز سے اس کو لے کے چلتے رہنا. اور اندازہ ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کے گھروں میں باقاعدہ سالگرہ منائی جانے لگی ہیں. اس کے جواز اور عدم جواز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے بھی جائز چیزوں کو بھی کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی ہوں، ظاہر بات ہے خوشی میں آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، شکر تو نہیں کرتا، اس طرف سے توجہ نہیں جاتی، خیال تو دنیا کے مزوں کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو اگر شریعت کی باؤنڈریز سے باہر نکالیں گے یا باؤنڈریز پر کھڑے رہیں گے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری اولاد اور آگے گرے گی اور آگے جائے گی اور خرابیوں میں پڑے گی. پھر ہم اس کو روک نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ہم نے خود ہی ابتدا کی ہے. اس لیے اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے دینی حوالے سے کہ میں کہیں خرابیوں میں تو نہیں پڑ رہا، غافل تو نہیں ہو رہا، اپنے مقصد سے دور تو نہیں ہو رہا، اور دوسروں کو اس کے اندر شامل کر کے ان کی آخرت کھوٹی کر کے اپنا نقصان مزید تو نہیں کر رہا. ان کا تو کر ہی رہا ہوں، اپنا بھی کر رہا ہوں. کیا جبکہ تبلیغ دین کی کرنی چاہیے تھی، نیکی کی طرف لانا چاہیے تھا، کسی کو دعا دینی تھی، تو دعا سے زیادہ کیا آپ کو آج میں یاد کر رہا ہوں، آپ کے لیے جو ہے میں مبارکباد کا پیغام. اب ٹھیک یہ سب بھی صحیح، لیکن دعاؤں کا سلسلہ ختم، ایک دوسرے کو نیکی کی تبلیغ تلقین کرنا ختم، تواصی بالحق تواصی بالصبر کا معاملہ ہی نہیں رہا. تو ظاہر بات ہے کہ ایسے خیر تو نہیں پھیلتی، تو خرابیاں ہی پھیلتی ہیں. بہرحال ہر آدمی اپنی ہی مرضی کا مالک ہے، اور اپنے اپنے نامہ اعمال کے حساب سے اس کا امتحان ہوگا. قیامت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اپنا نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا تو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس لیے اپنی منزل کو کھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو ایسے کاموں میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. خود بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کا بوجھ اٹھا کے ہمیں کیا حاصل. اپنا مزہ چلو کسی گناہ آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن دوسرے بھی اس سارے گناہوں میں ہماری وجہ سے پڑے. تصویریں، ویڈیوز، گانے، میوزیکل کوئی چیز کو شیئر کر کے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم. ہمیں اگر کرونا وائرس نے نہیں جگایا، اس وبا نے ہمیں پڑوسی ملک کے اندر خیر و برکات کے اثرات نظر آتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو پتہ نہیں کون سی چیز جگائے گی. اللہ کرے کہ ہم جاگیں.